بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے علاقے سے آئے ہوئے معزز علماء کرام، حفاظ، ائمہ حضرات، دانشوران، وفاق العلماء کے یہ کیاواں نشست ہے، 17واں نشست ہے۔ اس میں آپ سارے لوگ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ صدر، سیکریٹری یا وفاق العلماء کے نام پر پورے علاقے سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے محبت کی نشانی ہے۔ اور کام تو سب علماء کا ہی ہے۔ عوام جو ہے یہ بہت بڑی آبادی علم سے بہت باہر ہے۔ علم نام کا کوئی چیز ابھی بھی عوام کے اندر نہیں ہے۔ ابھی جو سرکار کا ایک ڈاٹا پیش ہوا کہ مسلمانوں کی جو آبادی ہے، اس آبادی میں کتنے بچے مدرسے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، اور کتنے بچے اسکول مدرسے سے باہر ہیں۔ یہ ڈاٹا جب ہم لوگوں کے سامنے آیا تو بڑی افسوس ہوا کہ ابھی بھی ہم لوگ غفلت کے شکار ہیں، لا علمی کے شکار ہیں، اور جو ہم لوگ کے اندر ایک علمی بیداری ہونی چاہیے وہ علمی بیداری نہیں ہے۔ اس ڈاٹا میں یہ بتایا گیا کہ صرف 4% بچے مدارس میں، صرف 4% بچے، اور 47% بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ تو 47 اور 4، 51% یہ بچے ہو گئے جو ابھی تک اسکول سے لے کے مدارس تک میں جاتے ہیں۔ جو مدارس کے بچے ہیں 4%، وہ تو کامیاب ہو کے نکلتے ہیں، حفاظ ہو گئے، عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، اور ان کے فراغت کے بعد اس کا فائدہ ہم میں قوم اور ملت کو ملتا ہے۔ لیکن جو بقیہ بچے اسکول میں جاتے ہیں، وہ میٹریکولیشن کے بعد جب انٹرمیڈیٹ گریجویشن کا موقع آتا ہے تو یہ سب لوگ پھر بیک ہو جاتے ہیں۔ صرف 17% بچے بچتے ہیں جو گریجویشن تک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب 17% بچے اور 4% ادھر جوڑیے مدرسے کے بچے میں، گویا کہ 17، 4، 21% بچے ہی تعلیم کے طرف ہے، بقیہ 79% بچے تعلیم سے باہر ہیں۔ آج ہم لوگ جو سروے کا رپورٹ انڈیا پیمانے پر دیکھتے ہیں، چاہے وہ سچا کمیٹی کا رپورٹ ہو یا رنگناتھ مشرا کا رپورٹ ہو، اس رپورٹ میں وہ کلیئر لکھا کہ مسلم ابھی علم کے معاملے میں ہو، اقتصاد کے معاملے میں ہو، یا اس کے اندر جو بھی تجارت ہو، یہ سب معاملے میں بہت پیچھے۔ اس کی وجہ ہم آپ ہیں۔ ہم آپ جو ہے اگر جہاں رہ رہے ہیں، روزانہ 2-4 گھر پر جا کر اس کو بیدار کریں کہ بھائی آپ کے 4 بچے ہیں، 4 بچے کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے اگر اسکول نہیں جا رہے ہیں تو ہم کو آپ کو ترغیب دینا چاہیے، مدارس سے جوڑنا چاہیے، اسکول سے جوڑنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں جڑ رہے ہیں تو 1 دن 2 دن اسی طرح سے موقع در موقع سامنے جب آئے گا، ہم لوگ محنت کریں گے تو محنت کے بنیاد پر وہ بچے مدارس کو بھی جائیں گے، اسکول میں بھی جائیں گے۔ الحمدللہ ہم اگلی سال جب ایک مدرسے کا شروعات کیا اپنے یہاں، تو جو گلی ڈنڈا کھیلنے والے بچے تھے، جو بکری چرایا کرتے تھے، وہ سارے بچے 140 بچے کا داخلہ مدرسے میں ہوا،
اور وہ بچے ابھی یہ 1.5 سال تقریباً ہوا ہے، ایک بچے حافظ بھی ہو گئے، اور 17 بچے 9-10 پارہ سے لے کے 15 پارہ تک قرآن حفظ کر چکے ہیں۔ تو شروع ہوا تھا الف-با سے، نورانی قاعدہ سے، اور یہ پروگریس ہے۔ یہ بچے کبھی نہ مدرسہ جاتے نہ اسکول جاتے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ ہر مسجد میں مکتب کا نظام ہو، جہاں مسجد نہیں ہے مسجد بنے، اس کی بھی فکر ہو، اور جو ہمارے ذمہ دار ہیں، خاص کر کے ہمارے جو علماء کرام ہیں، یہ کچھ لوگوں کو جوڑ کر کے اس کی فکر لیں، ہمارے خاص کر کے علماء حضرات لیں کہ تعلیم سے جوڑیں۔ جب تک تعلیم سے ہم نہیں جوڑیں گے تب تک سارے مقصد میں ہم فیل رہیں گے۔ اور گورنمنٹ جو ہے مسلمان کے مخالفت میں کھلم کھلا سامنے کھڑا ہے۔ مسلمان کے جتنے بھی ایجنڈے ہیں، سارے ایجنڈے پر ان لوگوں کی نگاہ ہے۔ وہ بھی روزانہ ریسرچ کرتا ہے کہ میں کون ایسا کام کروں کہ مسلمانوں کو اس سے نقصان پہنچے۔ تو نقصان پہنچانے کا کوشش وہ کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے کمی کے وجہ سے ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت پڑی کہ مدارس کو رجسٹریشن کرا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یو پی میں کئی مدرسے پر چھاپہ ماری گورنمنٹ کا ہوا، چونکہ وہاں تو کھلم کھلا وہاں کے مکھیہ منتری مدرسے کے خلاف ابھیان چلائے ہوئے ہیں، سارے آفسرز کو بھیجتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند جو پورے عالمی سطح کا اتنا بڑا مدرسہ ہے، اس کا نظام کیسے چلتا ہے؟ کئی کروڑوں اور اربوں کا بجٹ ہے اس کا، ندوۃ العلماء، یہ اس کا کیسے جو ہے چل رہا ہے نظام؟ یا مظاہر العلوم کا، یو پی میں بہت بڑے بڑے مدارس ہیں۔ تو ہر جگہ جانچ جب کرنا شروع کیا تو کئی مدرسے کو کہا کہ آپ کا لنک فورن سے ہے، آپ کا لنک پاکستان سے ہے، اور وہ ایف آئی آر کرنے کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ میرے یہاں جس مدرسے کا ریکارڈز نہیں ہے اس مدرسے کو ہم بند کر دیں گے۔ تب پھر سارے دانشوران طبقہ جب بیٹھے اور اس پر غور و فکر کیا تو ہوا کہ نہیں، بہار سرکار یا یو پی سرکار یا کیندر کی جو بھی سرکار ہے، اس میں رجسٹریشن کرانا لازمی ہے کہ ہمارا وہاں ریکارڈز رہے کہ ہمارا مدرسہ فلاں جگہ چل رہا ہے۔ اور رجسٹریشن کرانے میں اب 2 طرح کی بات سامنے آ رہی ہے، ایک ٹرسٹ قائم کرنا اور ایک سوسائٹی قائم کرنا۔ ٹرسٹ الگ ہے، سوسائٹی الگ ہے، لیکن زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹرسٹ قائم کر رہے ہیں جس سے ریونیو کا معاملہ وہ کلیئر رہے، اس کا آڈٹ ہوتا رہے۔ اب مثال کے طور پر کسی مدرسے کا بجٹ 2 کروڑ کا ہے، تو آپ چندہ سے جو بھی رقم لائے اس کو کیش بک میں انٹری کیے، کیش بک کو آپ آڈٹ کرا رہے ہیں یا نہیں، یا کیش بک پر صرف مدرسے والے لکھ دیتے ہیں ناظم صاحب کے دستخط کر دیتے ہیں۔ دستخط کرنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو وہاں اس بھوچر کو بھی پاس کرنا ہے اور یہاں بھی پاس لکھنا اور تب سائن کرنا۔ یہ سرکاری ضابطے ہیں، وہ سرکاری ضابطے کو فالو کرنا پڑے گا کہ سرکار کے جو اسکول چل رہے ہیں اس کا آڈٹ کس طرح سے ہے، اسی طرح سے ہمارے مدرسے کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے۔ تو ٹرسٹ اگر آپ قائم کرتے ہیں تو ایک ٹرسٹ کے اندر آپ چاہیں تو 2 4 5 10 مدرسے کو بھی ٹیگ کر کے چلا سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مدرسہ ٹرسٹ بناوے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی
بڑا مدرسہ ہے اور اسی مدرسے کا آپ اس کو برانچ مان لیجئے کہ ایک ٹرسٹ بوفاق العلماء کے نام سے ٹرسٹ ہو اور اس ٹرسٹ کے نگرانی میں چند مدرسے چلیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وفاق العلماء جو تنظیم ہے وہ فکر لیتی رہے گی کہ فلاں فلاں جگہ جو مدرسے ہیں اس کا کیا حال ہے، اور ٹرسٹ میں زیادہ ممبر نہیں رکھا جائے۔ زیادہ ممبر بھی تنازع کا شکار ہوتا ہے، اور ممبر میں خاص کر کے اس بات پر دھیان ضرور رکھا جائے کہ جو دیندار لوگ ہیں اس کو اس ٹرسٹ کے اندر رکھیے، دنیا دار کو نہیں۔ دنیا دار کو رکھیں گے اس نیت سے کہ وہاں سے موٹا موٹی رقم ملے گا، تو اس رقم پر غور مت کیجیے۔ آپ دیندار لوگ جو علماء ہیں، حضرات ہیں، ان لوگوں کو اس ٹرسٹ پر رکھیے اور انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ رہی بات کہ یہاں علاقے سے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں حضرت، تو صدر صاحب کی یہ فکر انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس علاقے کے لیے ہی نہیں، یہ پورے بہار کے لیے ایک نمونہ بنے گا۔ امارت شریعہ فکر لیا تو آج دیکھیے کہ 4 اسٹیٹ میں امارت شریعہ کام کر رہی ہے۔ یہ جو آپ کے جماعت العلماء ہند کی جو تنظیم ہے آج پورے ملک میں کام کر رہی ہے، لیکن وہ کام جو سطح پر ہونی چاہیے وہ سطح پر کام نہیں ہو رہی۔ ایجنڈے میں ایک بات تھی کہ وہ وفاق العلماء ہر گاؤں میں بھی اپنی تنظیم کو کھڑا کرے، اور وفاق العلماء جس طرح سے کام کر رہی ہے، ذمہ داران حضرات اگر کچھ گاؤں کو الگ الگ سلیکٹ کر لیں کہ اس گاؤں میں تنظیم بنانے کے لیے فلاں فلاں آدمی کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ جا کے گاؤں میں تنظیم کھڑا کر لیں گے، اور اس کا ایک اپنا بیت المال کا بھی یہ ہے۔ تو بیت المال بھی اس کو جب تک آئے گا نہیں تب تک کام کیسے کرے گی؟ سب کام تو مال سے ہی ہونا ہے۔ تو بیت المال میں کے لیے وفاق العلماء کا دورہ الگ سے ہو۔ بیت المال کے وصولی کے لیے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے شریعہ کا دورہ ہوتا ہے تو بیت المال چلا گیا، یا اور تنظیم ہے وہاں چلا گیا، ٹھیک ہے، ہر جگہ ضرورت ہے۔ اسی طرح سے وفاق العلماء کا بھی بیت المال کے سلسلے میں دورہ، اور ہم کو لگتا ہے کہ کوئی بھی گاؤں پیچھے نہیں ہٹے گا، جہاں تک ہو سکے گا وہ مدد کرے گا۔ اور خوش نصیبی ہے کہ بڑے عالم دین حضرت مفتی اختر امام عادل صاحب کی رہنمائی میں، سرپرستی میں یہ تنظیم چل رہی ہے۔ ان کو تو وقت نکالنا بہت مشکل ہے، چونکہ ان کو انڈیا لیول پر جتنے بھی سیمینار ہیں یا پروگرامز، ادبی پروگرامز ہیں، ملی پروگرامز ہیں، اس میں ان کو لوگ بلاتے رہتے ہیں، اور پورے انڈیا میں ان کا، اور انڈیا کیا بدیش تک بھی ان کا دورہ رہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی وقت نکال کر اس کام کو ذمہ داری سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ ہم لوگ کے لیے باعث فخر کی بات ہے۔ اور ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تندرستی کو بہتر رکھے، عمر لمبی کرے، اور اسی طرح سے ان کے دعا سب لوگوں کو ملتے رہیں۔ میں مزید وقت نہیں لیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔